अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के व्लॉग मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ख़तरनाक किस्म की खबरें हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली खबर से। अच्छा जी जनाब अली, आज के व्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो खबर तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन उस खबर पे मुझे खुद ही एतबार नहीं है। मतलब उस खबर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ट्रंप का कोई एतबार नहीं, ट्रंप कब कुछ क्या कर जाए कोई अता पता नहीं है। अब कहानी कुछ इस तरह से जनाब के ट्रंप का ईरान के ऊपर जो हमला है, जो कि उसने कहा था कि मैंने आज के दिन में करना है, वो मुलतवी हो गया है। और मुलतवी करने का ऐलान भी ट्रंप ने खुद किया है। और पाकिस्तान स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो इसकी वजह से आ गई है। दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट्स जो है वो तेज़ी से अब स्टेबल हो रही हैं और 2000 से ज़ायद यूनिट्स का यानी पॉइंट्स का इजाफा जो है वो हो गया है हमारी स्टॉक मार्केट में। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जो स्टॉक मार्केट का हाल था वो आपके सामने है। दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गवर्नमेंट के ऊपर भी तनकीद कर लूँ, कि अगर ट्रंप ने ये ऐलान कर ही दिया है तो पाकिस्तान पेट्रोल की प्राइसेस को वापस उस रकम पे क्यों नहीं लेके जा रहा जो 268 या 260 था। अभी भी हम उसको 408 या 9 रुपए में क्यों खरीद रहे हैं। कब हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमें खुदकुशी नहीं, खुशखबरी, सॉरी, मुंह से पाकिस्तानी है ना तो यही निकलता है, सुनाएंगे खुशखबरी। कब सुनाएंगे? अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया है और कारोबारी हफ्ते का जो दूसरा दिन था जी स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई है। 100 इंडेक्स में अब तक 2248 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट के अभी तक वो कोई मुझे हालात नज़र नहीं आते, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि IMF ने कह दिया है कि जनाब और भी अरबों रुपए के 400-450 अरब रुपए का ज़्यादा इनके ऊपर टैक्स लगाओ पाकिस्तानी अवाम पे। मुझे लगता है कि IMF ने इस दफ़ा पक्का डिसाइड किया हुआ है कि ना पाकिस्तानियों को मार के छोड़ना है। तो जिस तरह मैंने पिछली वाली खबर के बारे में आपको कहा था ना कि इसमें मुझे एतबार नहीं है, अब अगली वाली खबर पे मुझे एतबार आ रहा है। खबर मतलब कुछ भी हो सकता है दुनिया में ना, कुछ भी उल्टा सीधा। कहानी अब ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नम वासल करने के लिए 5 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इनाम जो है वो रखा जाने वाला है। और ये ईरान का एक मंसूबा जो है वो मंजरेआम पर आया है। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान के अखबारात में खबर छपी है। 28 फरवरी जो गुजरा है उसकी बात कर रही हूँ कि 28 फरवरी को जो हमले शुरू हुए थे, 28 फरवरी से लेके अभी देखिए मई का मंथ आ गया। तो अब इसके ऊपर जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी और उस वोटिंग के अंदर ये फैसला किया जाएगा कि अब इन दोनों को जहन्नुम वासिल कैसे करना है। ईरान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के कत्ल के ऊपर 5 करोड़ यूरो यानी तकरीबन 5 करोड़ 82 लाख डॉलर्स का इनाम जो है वो मुकर्रर करने का मंसूबा सामने आ गया है। जिसके बाद खित्ते में कशीदगी ऑब्वियसली बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप पहले ही दिमाग से पैदल है और आपको पता है कि जब दिमाग से वो पैदल है तो नेतन्याहू उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से इस तरह के बयान सामने आना, एक तरफ पाकिस्तान मीडिएशन करा के इन चीज़ों को रोक रहा है और दूसरी तरफ इन दोनों की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां आती हैं। अगर आप ट्रंप की बात कर लें तो ट्रंप भी आए रोज़ ये बयान दे रहे होते हैं कि हम सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। तो हमारा अगला वार देखें तो कभी ट्रंप जो है वो पूरे इसरार खामोशी के साथ इस तरह का ट्वीट कर देते हैं कि अभी खामोशी है और खामोशी के बाद फिर ये होने वाला है तो वो होने वाला है। अब ईरान ने जो है वो एक नई शुरली छोड़ दी है। अब पता नहीं हम आवाम का बनेगा क्या। ऊपर से गर्मी आप देखें किस तरह की हीट वेव्स चल रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दुनिया अपनी आई पे आई हुई है। ऊपर से पिछले साल आपको याद है क्लाउड बस्ट हो गए थे, कितना नुकसान हुआ था। फिर आगे बरसात के दिन शुरू होने हैं तो आपको पता है कि फिर कितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ था। ऊपर से हम लोगों को पेट्रोल कितने का मिल रहा है, बिजली की प्राइसेस कितनी बढ़ी हुई हैं, कुछ समझ नहीं आती ये लोग पर लोग के मामलात। बहरहाल अब ईरान का तो अपना तेल जनाब खुद निकलता है, लेकिन वो दूसरों का तेल निकालने पे तुला हुआ है। ऊपर से ट्रंप जो है वो दूसरों का तेल जो है उस पर भी कब्जा करने के चक्कर में है, वो तो किसी का भी तेल नहीं छोड़ता। पता नहीं अब हमारा आवाम का बनेगा क्या। ऊपर से जनाब एक और बड़ा दिल खराश वाक़या पेश आया कैलिफोर्निया में, जहाँ पे एक मस्जिद के ऊपर जो है वो हमला हुआ, बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ पे शहीद किया गया। अब कैलिफोर्निया की मस्जिद पे फायरिंग करने वाला जो शख्स था वो कौन निकला? हथियारों पर इस्लाम मुखालिफ जुमले लिखे हुए थे, हिटलर की तंजीम का निशान बना हुआ था उसके ऊपर। और पुलिस ने बताया कि जो 2 हमलावर थे इनमें से एक 17 साल का था, एक 18 साल का था। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो के बाहर फायरिंग करके सिक्योरिटी गार्ड्स में जिसने 3 अफराद को जो है वो शहीद किया था, उनके ऊपर हमला करके इसने खुद भी खुदकुशी कर ली। अब सोचिए कि वो जो लोग हैं जो इस पूरे टेरर को मुसलमानों के साथ जोड़ते आए हैं, वो देखें कि जब भी इस तरह के वाक़यात आए हैं तारीख गवाह है कि उसमें नॉन मुस्लिम्स निकले हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि नॉन मुस्लिम ही ऐसे होते हैं या मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं,
میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کا کسی کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی شناخت بھی سامنے آئی ہے، جس میں 8 بچوں کا ایک باپ، سیکیورٹی گارڈ امین عبداللہ، ایک کریانہ سٹور کا مالک تھا اور ایک اور شہری اس میں شامل تھا۔ بہرحال جو شہید ہوئے ہیں وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ دنیا کے اندر آخر کون سی آئی جو ہے نا، وہ آئی پہ آئے ہوئے ہیں لوگ اور کیا کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال بڑا ہی افسوسناک اور دکھ بھرا یہ واقعہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم عادل باجا کی طرف۔ یہ عادل باجا جو ہے اس کو کوئی سکون نہیں مل رہا، یہ آئے روز غلط اور جھوٹی خبریں ریاست کے خلاف پھیلاتا رہا ہے۔ لندن میں یہ بیٹھ کے ولاگ کرتا رہا، پھر عدالت میں اس کے خلاف کیس ہوا، پھر یہ وہاں پہ اس چیز کو ثابت نہیں کر پایا، پھر اس کو بھاری جرمانہ ہوا۔ بھاری جرمانے کے بعد اب نعمان خان ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بھگوڑا افسر، سابق افسر تھا، یہ میجر تھا، اس کو کرپشن کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ مفرور اور سزا یافتہ یہ جو شخص ہے، یہ لندن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی اسائلم یعنی کہ پناہ لیے ہوئے ہے، اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے ان کی بات چیت چل رہی ہے برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ تاکہ وہ اس کو پاکستان لا سکیں اور یہاں پہ لا کے اس کا پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ پھر کلا کما جو ہے وہ کیا جائے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سارے ثبوت جو ہیں وہاں کی گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دیے ہیں، اور اس کے بعد اس شخص کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اور عادل باجا جو ہے یہ وہ شخص ہے جس نے 9 مئی کو سب سے زیادہ فساد مچایا تھا۔ اس نے جو ریاست کے ہمارے افسران ہیں ان کے گھروں کے ایڈریس تک جو ہے وہ پبلک کر دیے تھے تاکہ لوگ وہاں پہ جائیں اور حملے کریں۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان آ گیا تو یہ امید کی ایک کرن ہوگی، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب پاکستان آئیں گے، ملک ریاض جیسے لوگ پکڑے جائیں گے، اور پھر یہ شہباز گل جیسے لوگ جو بھاگ کے امریکہ بیٹھے ہوئے اور پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے، جب یہ پاکستان آئیں گے تو یہ زیادہ بہتر اور اچھی بات ہو جائے گی۔ چلیے اب چلتے ہیں آج کے ولاگ کی سب سے امپورٹنٹ خبر کی طرف، اور اس خبر کے اوپر آپ نے مجھے شاباش بھی دینی ہے، کیونکہ یہ خبر میں بہت بار اپنے ولاگ میں بتا چکی ہوں۔ جو لوگ ریگولر مجھے سننے والے ہیں ان کو اچھے سے پتا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جب بھی عمران خان کا بھٹا کسی نے بٹھایا وہ بشریٰ بی بی ہی ہوں گی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشریٰ بی بی ہی جو ہیں وہ ڈبل گیمز جو ہیں وہ کرتی آئی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں ان کا دل دکھتا ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا میرے منہ سے یہ خبر سن کے۔ اب میں ان کو ثبوت کے ساتھ یہ پھر سے خبر دینے جا رہی ہوں، کنفرمیشن کے ساتھ۔ وہ کیسے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے جب وہ باہر آئی تھیں تو وہ اپنی سیاست کر رہی تھیں، علیمہ خان اپنی سیاست کر رہی تھیں، عمران خان جیل سے بیٹھ کے اپنی سیاست کر رہے تھے، اور خود پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں اور یہ جتنے بھی ان کے آمنے سامنے آنے والے لوگ ہیں یہ اپنی سیاست میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عمران خان جیل کے اندر ہیں اور وہ سارے خود نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آئے۔ اب ایسے میں بشریٰ بی بی نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، عمران خان جائے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں ٹٹھے گھو میں، وہ جہاں مرضی جائے، مجھے چھوڑ دو، اور سیاست نہ کرنے کی یقین دہانیوں کے بعد بشریٰ فیملی کے لیے ایک ریلیف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ کیسے؟ ذرا سنیے گا۔ ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے، اور ذرائع میرے یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی بیٹی کو جلد اڈیالہ جیل میں اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، جو کہ اس سے پہلے نہیں دی جا رہی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ پیش رفت رازداری سے جاری کوششوں اور بیک چینل جو رابطے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے، اور ان کی فیملی کی جو ملاقاتیں ہیں ان کی ملاقاتیں کہاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ کشیدگی جو ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس بات کا قوی امکان ہے کہ غیر رسمی ذرائع کے تحت متعلقہ حکام سے رابطے کے بعد یہ ملاقات ممکن ہو سکے گی۔ ان کی فیملی اب لگاتار یعنی تھوڑی نرمی آئے گی، بشریٰ بی بی کو چھوڑنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی جو بیٹی ہیں ان کی ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو ملاقات ہے یہ آپ کو پتہ نا کہ وہ پھر ہونے کے بعد میسیجز کہاں کہاں جا رہے ہوں گے، اور جب اس ملاقات کی تفصیلات بشریٰ بی بی کی بہن کے ساتھ شیئر کی گئیں تو بعد میں سوشل میڈیا پر جب یہ بات سامنے آ گئی تو ملاقات کی مزید درخواستوں پر انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اس وقت بشریٰ بی بی کی جو ایک بہن ہے وہ سامنے آ کے لوگوں کے سامنے تفصیلات شیئر کر دی تھیں، جس کے بعد یہ پورے معاملات کو خلاف ورزی مانا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ بند ہو گئی تھیں، اور عمران خان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دلانے کے لیے بھی کوششیں جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جاری ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی بہنیں بھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہر جگہ اپنا جہاں میسج پہنچانا ہے وہاں پہنچا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس پیش رفت کا انحصار جو ہے وہ اس بات پر ہو سکتا ہے کہ اہل خانہ جو ہیں وہ تحریری طور پہ یہ یقین دہانی کرائیں کہ وہ ملاقاتوں کے بارے میں عوامی بیانات سے گریز کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ جو علیمہ خان ہے وہ جب عمران خان سے ملاقات کر کے آتی تھیں تو وہ باہر آ کے پریس کانفرنس کرتی تھیں، پھر وہ میڈیا کو غلط باتیں بتاتی تھیں، پھر وہ کہتی تھیں عمران خان نے جیل کے اندر سے بیٹھ کر یہ انسٹرکشنز دیے، جس کے بعد ان کی ملاقاتیں بند کرا دی گئی تھیں۔ تو اب ان کی پوری فیملی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں نہیں کریں گے، اور یہ تحفظات مبینہ طور پہ جو ہے وہ پشین میں ایک عوامی اجتماع کے دوران اور 14 مئی کو خیبر پختونخوا میں غیر ملکی میڈیا سے جڑے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کے دوران افریدی سے منسوب بیانات کے بعد سامنے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں انہوں نے مبینہ طور پہ ایسے بیانات دیے تھے جو براہ راست فوج کے اوپر تنقید سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے یہ سارے پیغامات پہنچائے تھے، اور اس کے بعد مبینہ طور پہ یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے متعلق الزامات درست ہوئے تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اب بیرسٹر علی گوہر جو ہیں انہوں نے اس معاملے پہ تبصرے سے انکار کیا۔ اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی بیٹی کی ملاقات دراصل بعض حلقوں کی جانب سے سیاسی کشیدگی کو کم کرنے اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے جاری کوششوں کا نتیجہ جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی جو ہیں جب وہ چھوٹ کے باہر آ جائیں گی تو پھر وہ اس طرح کے بیانات سے اگر گریز کریں گی، اپنے وعدے میں پوری اتریں گی، تو آئندہ پھر پارٹی کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ یہ آنے والا فیصلہ جو ہے نا وہ ان کے درمیان جھگڑا اس لیے ہوگا کیونکہ علیمہ خان پارٹی کی باغ دوڑ خود سنبھالنا چاہتی ہیں اور بشرا بی بی جو ہے وہ خود سنبھالنا چاہتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ میں یہ جو ٹاس ہے یہ کون ون کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب عجب کرپشن کی غضب کہانی پہ، اور یہ اسکرین کے اوپر آپ کو کچھ ویڈیوز بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ واقعہ ہوا ہے جی حافظ آباد کے اندر، وہاں پہ پیرا فورس کا ایک مبینہ طور پہ شخص ہے جو کہ مقامی ریسٹورنٹ سے فریج کا تحفہ لے کر بھاگ رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک آفیسر تھا جو کہ وہاں کا کرپٹ آفیسر تھا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ معطل بھی کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کرپشن کر رہا تھا، کھلے عام دندناتا پھر رہا تھا۔ ایک آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ورکنگ آورز جو ہیں وہ 8 بجے بند کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن یہ جناب کیا کرتا تھا کہ یہ ان لوگوں کو زیادہ دیر تک، زیادہ ورکنگ آورز تک جو ہے وہ اجازت دے رہا تھا، اور بدلے میں رشوت کے طور پہ یہ ان سے فریج جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا۔ اور ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں جناب ڈالا اس کے پاس تھا، اور ڈالے کے اندر فریج رکھ کے یہ لے کے جا رہا تھا۔ حافظ آباد کا پیرا اہلکار یہ تھا، اور رات گئے ریسٹورنٹ کے اندر یہ جب ٹائمنگ ختم ہو جاتی تھی تو اس کے بعد یہ اپنی فیملی کو اس ریسٹورنٹ میں لے جا کے ان کو کھانا بھی کھلاتا تھا۔ اس کو بڑا وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا تھا، اور اب رنگے ہاتھوں جو ہے اس کی فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں۔ میرے خیال سے مریم نواز تو مجھے لگتا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ پنجاب کے اندر آج کل ویسے بھی بڑی سختی ہوئی ہے۔ جناب یہ تھا آج کا بلاگ۔ باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔